السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے شروع میں بھی دیکھا لکھا ہوا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ میں کوئی عالم تو نہیں، نہ میں آپ کو اس کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر جو ہے وہ بتاؤں گا، لیکن اس جو لفظ ہے، یہ جو دو الفاظ ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اس کو پڑھنے کے بعد جو میں نے اس سے پرسیپشن لیا ہے یا جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ صرف میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ اللہ پاک انسانوں سے فرما رہا ہے یا ساری مخلوقات سے فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، پہلے انسان کی عمر جو ہے وہ سینکڑوں سال تھی، اس کے بعد گھٹتے گھٹتے ابھی جو انسان کی عمر ہے وہ کوئی یہی 60 سے 70 یا 80 سال، چند ایک ہی لوگ ہیں جو کہ 100 سے اوپر جا پاتے ہیں۔ اس مختصر سی زندگی میں ہم سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور بھی زندگی کے جو دوسرے معاملات ہیں وہ ہم کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں بہت مختصر سا ٹائم ملتا ہے جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کے ذکر میں وہ صرف کرتے ہیں۔ اور اس ساری زندگی میں اگر 60 سال کی بھی ایک بندے کی اوسطاً زندگی ہے، آج کے دور کا حساب لگایا جائے تو اس میں چند ایک سال ہی بنتے ہوں گے اگر اپنی ساری عبادات، نمازیں اور ذکر اذکار اکٹھا کر لیں تو چند ایک سال بنتے ہوں گے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارتے ہیں ان 60 سالوں میں، اور اس کے بعد ہم پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم سے جو پہلے لوگ تھے جن کی 100 یا سینکڑوں سال عمریں بھی تھی، وہ بھی اگر ان سینکڑوں سال میں سے چند ایک سال، یا اب یہ کہہ لیں کہ اگر کسی کی 1000 سال عمر تھی تو وہ 100 سال اللہ کی عبادت کر لیتا ہوگا، باقی ٹائم اس کا سونے، جاگنے، کھانے پینے اور زندگی کے معاملات میں گزر جاتا ہوگا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ہم اپنی مختصر سی زندگی، اس میں بھی بہت کم ٹائم کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے ہیں یا اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ آگے سے کہتی ہے اذکرکم، میں بھی جو ہے تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ازل سے تھی اور ابد تک رہے گی۔ ہمارے دنیا میں وفات پا جانے کے بعد بھی، جو جب جنت میں بھی، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود رہے گی۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اس مختصر سی زندگی میں، ان 60 سالوں میں، ان 70 سالوں میں، ان 100 سالوں میں، ان 1000 سال کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا جتنے بھی عرصے کے لیے ذکر کیا یا اس کو یاد رکھا، اس کی عبادات کی، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنی زندگی میں، جو کہ اس کی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ازل سے ہے، تھا اور ابد تک رہے گا۔ اور اس اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی لائف ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو ٹائم فریم ہے، اللہ تعالیٰ اس شخصیت کو، اس شخص کو اپنے ٹائم فریم میں اس کو یاد رکھے گا۔ آپ اس کی مثال ایسے ہی لے لیں کہ وہ انبیاء کرام، وہ اولیاء کرام، وہ بزرگان دین یا وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنی وہ مختصر سی عارضی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا یا اس کے احکامات کو مانا، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے کہا ہے کہ اذکرکم، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ان کا جو ذکر ہے وہ جب تک دنیا قائم ہے، اور اس کے بعد بھی جب وہ لوگ جو ہے وہ جنت میں بھی چلے جائیں گے، وہاں پر بھی ان کا جو ہے وہ ذکر بلند رکھے گا۔ اور وہ لوگ جو ہیں، جیسے ہم آج بھی انبیاء کرام کو، جو اولیاء کرام ہے، بزرگان دین کا، ان کا نام ابھی بھی زندہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب بھی ان کا ذکر بلند کیے ہوئے ہے۔ اور دنیا میں وہ ذات جس نے سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی، ہم نے تمہارا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر بلند کیا ہے، یہ صرف دنیا میں نہیں ہے، کل قیامت اور اس کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں بھی جو سب سے بلند مقام ہے اور جو سب سے زیادہ ذکر بلند ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔
اس کے بعد وہ سارے لوگ درجہ بدرجہ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا یا اس کو یاد رکھا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو مختصر زندگی میں ملی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے، اس کے احکامات پہ عمل کریں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا ذکر اس دنیا اور آخرت میں نہ بلند کرے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔